ادھر ہاں ادھر نہیں چل رہا. اور جی یہاں کو کوئی بات کا انصاف اسے پر یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. فہم حدیث صفحہ نمبر 112 ہے، اور اسکرین پہ جو شیئر ہو رہی ہے کتاب اس کا صفحہ نمبر 83 ہے، 8-3. عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی. یہ قیامت کا بیان چل رہا ہے. اس سے پہلے کچھ قیامت کے علامات کا بیان تھا جو گزر چکا ہے. قیامت کا بیان چل رہا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ اور دو بدو یعنی آمنے سامنے کلام فرمائے گا کہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ حائل ہوگا. اس وقت بندہ کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا. پس جب اپنی دائیں جانب نظر کرے گا تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا، اور ایسے ہی جب اپنی بائیں جانب نظر کرے گا تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اس کو نظر نہ آئے گا، اور جب سامنے نظر دوڑائے گا تو اپنے روبرو آگ ہی آگ دیکھے گا. بس اے لوگو دوزخ کی اس آگ سے بچو، اور اس سے بچنے کی خاطر کسی بھی نیکی کو کرنے سے گریز نہ کرو. اپنے پاس زیادہ نہ ہو تو بہت چھوٹے سے صدقہ کو بھی حقیر نہ سمجھو، لہذا اپنا بچاؤ کرو اگرچہ خشک کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے ہو. یعنی کسی نیکی کو، چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کر چھوڑو نہ. وہ ہے نا کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہ، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرے نہ کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں. اس لیے کہ صغیرہ گناہ بھی، چھوٹا گناہ بھی تبھی تک چھوٹا رہتا ہے جب اس بے دھیانی میں ہو جائے، غلطی سے ہو جائے. اور جب اس لیے کرے یا تو اصرار کرے کرتا ہی رہے، اور یا اس لیے کر رہے کہ کوئی بات نہیں صغیرہ ہے، لاپرواہی سے کرے تو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، وہ بڑا جرم بن جاتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کی انگارہ ہے. انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بندہ بھی کپڑوں کے ڈھیر میں اس لیے چھوٹا سے انگارے کو نہیں چھوڑ دیتا کہ کوئی بات نہیں ہے چھوٹا سا ہی ہے. سگریٹ جلتی ہوئی کچھ پھینک دے اپنے گھر میں جہاں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کپڑے دھونے والے دھلے ہوئے رکھے تھے وہاں پھینک دیتے، کہتے کوئی بات نہیں تھوڑی سی چنگاری تو ہے. تو آگ ہی ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ. گناہ تو گناہ ہی ہے، اللہ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب اللہ تعالیٰ سے ایک بندے کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے فلانے، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا تجھے تیری قوم میں سرداری نہیں دی تھی؟ کیا تجھے بیوی نہیں عطا کی تھی؟ اور کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ اور دیگر سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟
اور کیا میں نے تجھے چھوڑے نہیں رکھا تھا کہ تو ریاست اور سرداری کرے اور مال غنیمت میں سے چوتھائی وصول کرے، جیسا کہ جاہلیت کے دور میں بادشاہ وصول کرتے تھے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، ہاں اے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا تھا۔ یعنی اللہ اپنی ساری نعمتیں گنوائیں گے کہ یہ نعمتیں دی تھیں۔ یہ مثال کے طور پہ چند نعمتوں کا تذکرہ ہے، ورنہ جس بندے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس بندے سے انہیں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ عرض کرے گا، میں یہ خیال نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے اپنے رحم و کرم میں لینے سے اسی طرح بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا اور اس سے بھی حق تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک تیسرے بندے سے ملے گا اور اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا۔ یہ بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے اور صدقہ بھی ادا کیا، اور ان کے علاوہ بھی وہ بندہ خوب اپنے اچھے کارنامے بیان کرے گا جہاں تک بھی بیان کر سکے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ بات ہے تو یہاں ٹھہر۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تجھ پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے جی میں سوچے گا کہ وہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ بول، تو اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرے گا کہ اس کا عذر باقی نہ رہے، اور یہ منافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ یعنی جو نفاق میں اندر دل میں کفر رکھتا تھا اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کہتا میں مسلمان ہوں، اور نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے پڑھتا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر باقی اسلامی احکام ظاہری طور پر ان پہ بھی عمل کر رہا تھا، لیکن دل میں نفاق تھا، دل میں کفر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے کو اپنی رحمت سے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور دوسروں سے اس کو پردہ میں کر لے گا۔ پھر اسے پوچھے گا، کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ یعنی کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں اے پروردگار، مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرا لے گا، اور وہ اپنے جی میں خیال کرے گا کہ میں تو ہلاک ہوا۔ یعنی اس کو خیال ہوگا کہ جب اتنے میرے گناہ ہیں تو اب میں کیسے چھٹکارا پا سکوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آج میں ان کو بخشتا ہوں اور معافی دیتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمال نامہ آئے گا اور گناہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جیسے دنیا میں اللہ نے پردہ پوشی فرمائی یا آخرت میں بھی فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا، دوسروں کے عیبوں پہ جو پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، اور جو دوسروں کے عیب اچھالتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں پہ ظاہر کریں گے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیں گے۔ لیکن اہل کفر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے متعلق برسر عام پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹی جھوٹی باتیں باندھی، یعنی غلط اور بے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اپنا دین اور مذہب بنایا۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ تو یہ وہ لوگ جن پہ اللہ پردہ پوشی فرمائیں گے، وہ ایمان والے بھی تھے، نیک اعمال بھی کرتے تھے، اور بشری تقاضے سے ان سے کبھی کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی، لیکن اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو وہ جو غلطیاں ان کی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہمارے رب اپنی پنڈلی کھولیں گے، یعنی ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر فرمائیں گے، اور ہر مومن مرد اور مومن عورت، یعنی جو اپنے ایمان میں سچے تھے، اس کے آگے سجدہ کریں گے۔ بس وہی لوگ باقی رہ جائیں گے اور سجدہ نہ کر پائیں گے جو دنیا میں دکھلاوے یعنی نفاق کی راہ سے اور شہرت کی خاطر سجدہ کرتے اور نماز پڑھتے تھے۔ وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں، مگر ان کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی،
یعنی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے آپس میں ایسے جڑ کر یکجا ہو جائیں گے کہ ان میں مڑنے اور بل کھانے کی صلاحیت نہ رہے گی. جی ہاں، یعنی یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرمائیں گے. اصل میں لفظ ساق کا استعمال ہوا ہے، تو ساق کا معنی حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے. اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرمائیں گے. آگے یعنی کر کے اس کا معنی بیان کیا نا، یعنی ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر فرمائیں گے. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکشف عن امر شدید، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کوئی معاملہ واضح کریں گے، ظاہر کریں گے، جس کو دیکھ کے لوگ ایک دم سجدے میں گر جائیں گے. لیکن یہ لوگ، اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جو نفاق لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتے تھے. قیامت کے دن ہر ایک کو ندامت اور حسرت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، اس کی ندامت کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مرنے والا نیکوکار ہوگا، نیک آدمی ہوگا، تو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکوکاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہ کی، یعنی یہ نیکیاں اور زیادہ کر لیتا، دنیا میں وقت ضائع نہ کرتا، اور جو حسنات وہ کما کے لایا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں کما کے لایا. اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہ رہا. یعنی یہ حسرت ایک درجے میں ہوگی کہ کاش میں زیادہ اعمال کر لیتا تو زیادہ بڑے درجے حاصل کر لیتا. آسان حساب کی دعا اور اس کا مطلب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے، یعنی کوئی پوچھ گچھ اور جرا نہ کی جائے. بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرا کی جائے گی اے عائشہ، اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اپنے جرائم سے دفاع کا کوئی عذر نہ ہوگا. نوافل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سجدوں میں اور دعائیں بھی، جو سبحان ربی العظیم، ان کے علاوہ اور دعائیں بھی پڑھتے تھے. تو جی یہ نفلوں میں سجدے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، فرضوں میں نہیں، سنتوں میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اور ویسے دعا فرضوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں بھی یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں، بلکہ مانگنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا. پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ غلام ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ بسا اوقات وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزوں میں خیانتیں بھی کرتے ہیں اور میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور میں ان کی ان حرکتوں پر کبھی انہیں گالیاں دیتا ہوں اور کبھی مارتا بھی ہوں. بس قیامت کے دن ان کی وجہ سے میرا کیا حال ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرا اور ان کا فیصلہ کس طرح فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے ان غلاموں نے تمہاری جو خیانت اور نافرمانی کی ہوگی، اور تم نے جو جھوٹ بولے ہوں گے، اور تم سے جو جھوٹ بولے ہوں گے، اور پھر تم نے ان کو جو سزائیں دی ہوں گی، قیامت کے دن ان سب کا پورا پورا حساب کیا جائے گا. بس اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر ہی ہوگی تو معاملہ برابر پر ختم ہو جائے گا، نہ تم کو کچھ ملے گا اور نہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا. اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے کم ثابت ہوگی تو تمہارا فاضل حق یعنی اضافی حق تمہیں وہاں ملے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے زیادہ ثابت ہوگی تو تم سے اس زائد کا بدلہ ان کو دلوایا جائے گا. جب شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا تو وہ آپ کے پاس سے ایک طرف کو ہٹ کر رونے
اور چلانے لگا، یعنی قیامت کے اس محاسبہ اور پھر وہاں کے عذاب کے خوف سے جب اس پر گریہ غالب ہوا تو وہ ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھ گیا اور ایک طرف کو ہٹ کر بے اختیار رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں تم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کی میزانیں، ترازو، بس نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کچھ بھی، اور اگر ہوگا کسی کا عمل یا حق رائی کے ایک دانہ کے برابر، حاضر کریں گے ہم اس کو بھی، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سب کچھ سننے کے بعد میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ لیوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنے سے الگ کر دوں۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا اور اب وہ آزاد ہیں۔ عام طور پہ یہ لفظ لیوجہ اللہ ہی استعمال ہوتا ہے، بوجہ اللہ استعمال نہیں ہوتا۔ جانوروں میں بھی انصاف ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق ضرور ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے جس نے بلا وجہ سینگ مارا ہوگا بدلہ دلایا جائے گا، پھر ان کو موت دے دی جائے گی۔ اور جانوروں کو جب موت دے دی جائے گی، ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت کافر ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، یعنی میں بھی جانور ہوتا اور میرا بھی اس طرح حساب ہوتا اور میں بھی ختم ہو جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور میں، تو اس دن کس کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی، اور کون اس پورے دن کھڑا رہ سکے گا، جس کے متعلق قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے حق میں یہ بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ بہت ہی ہلکا کر دیا جائے گا، ان کے حق میں دن کی مقدار بھی بہت ہی تیزی سے گزر جائے گی، اور ان کی مشقت بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور یہ بھی ہوتا ہے ویسے جہاں خوشی ہوتی ہے نا، تو خوشی کے لمحات بہت جلدی گزر جاتے ہیں، اور تکلیف خدا نہ خاصا کو بندہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ایسی ہے جو پورے جسم میں تکلیف ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی، تو وہ جو تندرست ہے وہ اس کے ساتھ سو رہا ہے، تو وہ صبح اٹھے گا تو کہے گا جلدی اٹھ گیا، نیند پوری نہیں ہوئی، اور وہ بیچارہ رات اس کے لیے اتنی لمبی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے دن ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوگی کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ تو مزے کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جو دوسرے ہیں نعوذ باللہ وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، تو ان کو تھوڑا وقت بھی زیادہ لگے گا، اور وہ دن تو ویسے حقیقتاً ہے بھی زیادہ۔ حوض کوثر، اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے اس حوض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کے دست اقدس سے اس کا نہایت سفید و شفاف اور بے انتہا لذیذ و شیریں پانی پئیں گے۔ جی ہاں، حوض اصل میں نا یہ جنت میں نہر ہے کوثر، جنت میں جو ساری جنتوں میں یہ موجود ہے نہر، اور اس نہر سے ایک چھوٹا جو ہے نا چھوٹی ندی وہ نکال کے اللہ تعالیٰ نے جب میدان محشر میں ایک حوض بہت بڑا ہوگا، اس نہر کا پانی اس حوض میں آ رہا ہوگا، اور یہاں قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے، جنت میں تو بعد میں جائیں گے نا، حساب کتاب جب ختم ہو جائے گا سارا سلسلہ،
تو یہاں پر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ حوض کوثر جس کو کہا جاتا ہے، کوثر کا حوض، کوثر نہر کا نام ہے، اور اس سے نکل کر یہاں ہے حوض جو بنایا گیا ہوگا، اس کا نام حوض کوثر ہے۔ تو یہ قیامت کے دن حوض ہوگا، پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس حوض کا منبع اور اصل چشمہ جنت کے اندر ہے، اور جنت کے طول و عرض میں اس کی شاخیں نہروں کی شکل میں ہر طرف جاری ہیں۔ اس چشمہ اور نہر کا نام بھی کوثر ہے، اور حوض کوثر سینکڑوں میل کے طول و عرض میں پھیلا ایک نہایت خوبصورت تالاب ہوگا جو جنت سے باہر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، میرا گزر ایک عجیب و غریب نہر پر ہوا۔ اس کو دونوں جانب در مجوف سے، یعنی اندر سے کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے خیمے تھے، جو ہم کہتے ہیں نا بے جوڑ موتی کا محل۔ تو بے جوڑ موتی کا مطلب یہ ہے کہ موتی اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو اندر سے خالی کر کے اسی میں محل بنایا ہوگا۔ تو بے جوڑ کا مطلب ایسا نہیں اینٹیں جوڑ جوڑ کے ہم دیوار بناتے ہیں، تو اس میں کوئی موتی سے موتی جوڑا نہیں ہوگا، وہ ایک ہی موتی ہوگا، اور اس کو اندر سے اس کے اندر محل بنایا گیا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ در مجوف، اسی کو کہا کھوکھلا موتی، تیار کیے ہوئے خیمے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا نہر ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا اس کی مٹی جو اس کی تہہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والی مشک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینے کی مسافت ہے، اور اس کے زاویے یعنی گوشے بالکل برابر ہیں۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ وہ مربع ہے، اس کا طول و عرض یکساں ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے، اور اس کے کوزے یعنی پیالے جو ہیں پانی پینے والے آسمان کے تاروں کی طرح حسین، چمکدار اور ان گنت ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جو کھانا پینا ہے وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو تلذذ کے لیے، مزے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھوک لگی تو کھا رہے، پیاس لگی تو پی رہے ہیں، تو مزے کے لیے کھائیں گے، مزے کے لیے پیئیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت اتنی ہے جتنی کہ عدن یہ شام کے ایک شہر، عمان بلقا تک، مراد بڑی کثیر مسافت ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، میٹھا ہے، اور اس کے گلاس گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ اس کے پانی کی یہ صفت ہے کہ جو اس میں سے ایک دفعہ پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس حوض پر سب لوگوں سے پہلے میرے پاس پہنچنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے، پریشان اور پر گندہ سروں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جن کا نکاح خوشحال اور خوش عیش عورتوں سے نہیں ہو سکتا، اور جن کے لیے دنیا والوں کی نظر میں دنیوی مرتبہ میں کم ہونے کی بنا پر دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا، یعنی سمجھیں کہ غریب، پسماندہ لوگ، لیکن اللہ کی احکام پہ پورے پورے چلنے والے ہیں، سب سے پہلے یہ لوگ پیش کیے جائیں گے۔ عقائد میں بدعتی کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا میرے سامان ہوں۔ میرے سامان کا مطلب ہے جو سامان کا انتظام کر کے پہلے بیٹھا ہوتا ہے، لوگ آئیں گے ان کے استقبال کریں گے۔ میر اور تم سے آگے جا کے تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں۔ جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پیے گا، اور جو اس کو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاس میں مبتلا نہ ہوگا۔ اور وہاں کچھ لوگ جن کو میں بھی مثلاً وضو وغیرہ کی علامتوں سے پہچانوں گا، اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، میری طرف آئیں گے، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، اور انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا،
اس پر میں کہوں گا کہ یہ آدمی تو میرے ہیں، بس مجھے جواب دیا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی نئی باتیں نکالیں اور کیا کیا رکھنے ڈالے، تو میں کہوں گا کہ بربادی اور دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے اصول اور عقائد میں اپنی طرف سے باتیں ایجاد کر کے تبدیلی کی۔ اچھا جی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے نا، بعض حضرات ہیں یہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ما احدثوا بعدک ہے نا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی نئی چیزیں گھڑ لی تھی۔ تو یعنی دین میں جو بدعات گھڑنا ہے یہ تو بہت بڑی خرابی اور بربادی کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا نا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی باتیں ایجاد کرے گا جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ بندہ بھی مردود ہے اور وہ بات بھی مردود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں حلقہ لگا کر بیٹھے اور اجتماعی طور پہ ذکر کر رہے ہیں، تو کسی نے ان کو بتایا، وہ آئے مسجد میں اور آ کے ان سے کہا کہ بھی تم صحابہ سے زیادہ نیکی کا جذبہ رکھتے ہو یا تم صحابہ سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہ تو ہم ان سے نیکی کا جذبہ ان سے زیادہ ہے اور نہ ہمارا علم ان سے زیادہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو تم یہ کر کے ایک اندھیرے والی اور تاریکی والی بدعت کو ایجاد کر رہے ہو۔ بدعت جو آتی ہے وہ نیکی کے راستے سے آتی ہے، بندہ یہ نہیں کہ اس کی دیانت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ بڑے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے یا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ کوئی ایسی بات ایجاد کر دیتا ہے جو، اور کل ہی پڑھ رہے تھے مشکات شریف میں حدیث کہ جس نے بدعتی کو کی توقیر کی، بدعتی کی تعظیم کی، عزت کی، تو اس نے گویا دین کو ڈھانے میں، دین کو برباد کرنے میں مدد کر رہا ہے اس کی، کیونکہ جو بدعتی ہے وہ تو دین کو خراب کر رہا ہے اور یہ اس کی تعظیم کر کے گویا دین کو برباد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بدعات سے بچائے اور آخرت میں حوض کوثر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو بھی آب کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اصل میں بدعت کا یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیں گے، اس میں اسلامیہ اس میں اصول دین میں پڑھ لیا مضمون، بدعت کا بھی نہیں پڑھا نا، اس میں تفصیل آ جائے گی۔ ویسے خلاصہ یہ ہے کہ وہ کام جس پر جو جس کا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھا، سبب موجود تھا، عمل نہیں ہوا، سبب موجود تھا، عمل نہیں ہوا، اسی سبب کی وجہ سے بعد میں کوئی نیا عمل دین میں داخل کرنا۔ مثلا حضور کی ولادت کا دن حضور کے زمانے میں بھی آتا رہا، صحابہ کے زمانے میں بھی آتا رہا، سبب موجود تھا، لیکن اس پر کوئی یہ جو آج کل بڑھتا چلا جا رہا ہے سلسلہ یہ نہیں تھا۔ اب اگر اس کو دینی جذبے سے کریں گے تو یہ بدعت کہلائے گا۔ ہاں سبب ہی بعد میں پیدا ہوا، اور وہ سبب بھی ایسا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ حضور اور صحابہ کے زمانے کے اندر حافظے اتنے مضبوط تھے کہ لوگ زبانی دین سیکھ رہے تھے، چلا رہے تھے، کتابیں لکھنے کی بعد میں ضرورت پڑی، تو اب کتابیں لکھنے کی ضرورت بعد میں پڑی اور کتابیں لکھی گئیں، تو یہ بھی ایک نیا کام ہے، لیکن اس پر ایک تو دین کا حکم موقوف ہے اور دوسرا اس کا سبب بھی بعد میں وجود میں آیا، تو یہ عمل کریں گے تو یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ اصول دین میں تفصیل سے آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی جی جی، اجتماعی ذکر کرنا یہ بدعت ہوگا۔ اجتماعی کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں اہتمام کے ساتھ ایک وقت میں ایک ہی ذکر کیا جا رہا ہے، سارے طے کر کے کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ ایسا ہو گیا کہ بیٹھے ہیں اکٹھے اور وہ اپنا اپنا ذکر کر رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ ذکر کر رہے ہیں، اور اتفاقاً ایسا ہے کہ سارے ایک ہی ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اجتماعی نہیں کہلائے گا۔ ہاں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ فالو ہوتی ہیں